چوتھا پارہ ہے اور چوتھے پارے کے 11 رکوع ختم ہوئے، 12واں رکوع شروع ہے اور سورہ نساء کا پہلا رکوع ہے۔ سورہ نساء ابتدا سے، چوتھے پارے میں سورہ نساء ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرتے رہو اپنے اس رب سے، الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق منها زوجها، اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا، وبث منهما رجالا کثیرا، اور اس سے پھیلائے دونوں سے بہت سارے مرد، ونساء، اور عورتیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے واسطے سے تم تساءلون بہ، جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور قرابت داروں کے لیے، رشتہ داروں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ بے شک تم پر نگہبان ہے۔ سورہ نساء کے متعلق جو ابتدائی گزارشات تھی وہ عرض کر دی تھی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر یا ایھا الناس کا خطاب ہے کہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ کہا جاتا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے ایمان والو اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تو کافر اس بات کو دلیل بنا سکتے تھے کہ دیکھو تمہارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تو لہٰذا ہم اپنی بات پہ ٹھیک ہیں کہ ہم کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو اپنا خالق، ان کو اپنا مالک مان رہے ہیں، یا ان کو اپنا بڑا مان رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تو زندگی دینے والا، ہمیں رزق دینے والا وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ اللہ نہیں ہے، وہ تو ہمارے معبود ہی ہیں، اور یہ اس بات کی وہ دلیل بنا لیتے ہیں۔ تو قرآن چونکہ سب سے فصیح اور بلیغ کلام ہے، یعنی عیب سے پاک کلام، چونکہ جس کا کلام ہے وہ خود عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، تو پھر آپ دیکھیں نا کہ جتنا آدمی دیندار ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اتنی اس کی گفتگو بھی پاکیزہ ہوتی ہے، اس کی گفتگو عیب والی نہیں ہوتی ہے، عیب دار نہیں ہوتی ہے، اور جتنا آدمی پھر کیٹیگری میں نیچے چلتا جاتا ہے اتنی اس کی گفتگو بھی بگڑتی چلی جاتی ہے۔ تو قرآن چونکہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اور عیب کا تصور بھی اس کے متعلق کرنا یہ ناممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، چونکہ اللہ نے سب کو پیدا کیا، صرف مسلمانوں کو نہیں۔ اللہ رب العزت ساری انسانیت کے خالق مالک ہے، صرف مسلمانوں کے نہیں۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر وہ ساری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو یخرجونہم من الظلمات الی النور،
اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں اور ان کو ہدایت کا راستہ بتائیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتے ہیں میں نے دو راستے دکھا دیے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دو صفات اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، گناہ کرنے کی صفت بھی، نیکی کرنے کی صفت. لیکن آگے کیا دیا؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوگا جو گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا، پرہیزگار. تو اللہ رب العزت ساری انسانیت کے خالق و مالک ہے. اللہ کا کلام بھی ساری انسانیت کے لیے رہبر و رہنما ہے. آج جو کافر ترقی کر رہے ہیں اور جو نئی نئی ایجادات کر رہے ہیں اور دنیا کے اندر وہ دنیاوی لحاظ سے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ اگر تفصیل سے دیکھا جائے، غور سے دیکھا جائے، تو ان کی یہ ترقی، ان کی یہ نئی نئی ایجادات، اس کی بنیاد آپ کو قرآن ملے گی. اس کی بنیاد آپ کو اللہ کے حکم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کی سنت، ان کے اقوال میں. صرف کمی یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائی، اور بغیر ایمان کے کوئی عمل، سارے عمل والے بغیر ایمان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں. تو خیر میں نے عرض کیا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم. پھر کافر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تمہارا رب تو تمہیں ہی پکارتا ہے، ہمیں تو پکارا ہی نہیں ہے. اس لیے بعض جو خاص احکامات، خاص انعامات یا ذرا لاڑ پیار سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جب بولتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے لاڈلے نبی. جو عمومی حکم، اور پھر دیکھیں کہ ایمان کی طرف لانے والی چیز بھی بنیادی طور پر خوف خدا ہے. کہ جب آدمی سمجھ جائے کہ اللہ رب العزت میرے خالق و مالک ہیں، میری ساری ضروریات اللہ پوری کر رہے ہیں، تو میں پھر اس اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف جاؤں گا تو وہ اللہ مجھ سے انتقام بھی لے سکتا ہے. وہ زبردست بھی ہے، حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے. اس لیے اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف آئے اور اللہ کی مان لے. تو وہ اس کے لیے بھی بنیادی چیز خوف خدا ہے کہ خوف خدا آئے گا، پھر اس کے بعد اس کو ایمان کی توفیق ملے گی، وہ ایک مسلمان ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے خالق و مالک ہیں، تو حق تو یہی ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں. سب سے بڑے محسن ہم اور آپ کے اللہ تعالیٰ ہیں. کہ وہ کون سا مالک، کون سا بادشاہ ایسا ہے جو اپنی رعایا کو نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ بھی رہا، بلکہ اس کو تو اتنا بھی پتا ہے کہ ابھی یہ نافرمانی یہ والی کرے گا، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ سب پتا ہے. پھر اس سے کوئی بات چھپا بھی نہیں سکتے کہ نافرمانی ہو گئی، کہیں گے جی نہیں میں یہ تو نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ نہیں کرتا، کیونکہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں کے بھید جانتا ہے. اس کے باوجود پکڑ نہیں رہا، اس کے باوجود عذاب نہیں آ رہا. اس سے بڑھ کر رحم اور کرم اور کیا ہو؟ بڑے بڑے ظلم، بڑی بڑی نافرمانیاں کرتے ہوئے خود دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں رہے. عالم بذات الصدور بھی ہیں، دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں. اس سے بڑھ کر رحم اور کرم کیا ہوگا؟
تو اللہ رب العزت ہم اور آپ کے سب سے زیادہ بڑے مقصد ہیں، اس لیے اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ ہی کو اپنا خالق و مالک، اللہ ہی کو اپنا رازق مانیں، ہر کام میں پہلی ترجیح اللہ کے حکم، یہ عقل کا تقاضا بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ آپ دیکھو جب آدمی کام کر رہا ہوتا ہے، اور فوج میں ہمارے ہاں تو اس ادارے میں تو یہ بات سمجھنا انتہائی آسان ہے، جب ایک بڑے صاحب نے آپ کو آرڈر دیا کہ یہ کام کرو، اب آپ وہ کام کر ہی رہے تھے کہ اس سے بھی بڑے صاحب آگے انہوں نے آرڈر دے دیا کہ یہ نہیں، یہ کام کرو، تو کیا خیال ہے؟ عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ اب چھوٹے کا حکم نہیں، بڑے کا حکم ماننا ہے، اور ظاہر ہے کہ قانون بھی یہی ہے کہ بڑے نے جو کہا وہی مانا۔ دنیا میں انسان اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے، کوئی کھیتی باڑی میں لگا ہوا ہے، کوئی تجارت میں، کوئی ملازمت میں، کوئی دکانداری میں، اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی کو صاحب نے کام پہ بھیجا ہوا ہے، کسی کو ماں باپ نے کام پہ بھیجا ہوا ہے، کوئی دکاندار میں دکان پہ ملازم ہے، اس کے بڑے نے اس کو کام پہ بھیجا ہوا ہے، کسی کو گھر والوں نے کچھ کہہ کے بھیجا ہوا ہے کہ یہ چیز لے کے آ جاؤ۔ یہاں پر اللہ کا حکم آ گیا اور اس کے کان نے اللہ اکبر کی صدا سن لی، اب بڑے کا حکم آ گیا۔ ظاہر ہے اذان کوئی آدمی اپنی مرضی سے دے رہا ہے، یہ اللہ ہی کا حکم ہے نا جی، کیا خیال ہے؟ اگر کسی کا اس میں کوئی شک ہے، اعتراض ہے، تو پہلے ہوتا ہے وہ پہلے اس پہ بات کر لیں۔ اذان تو اللہ ہی کا حکم ہے اور ظاہر ہے اسی کی طرف بلاوا ہے، یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے ہم اور آپ پر کہ اللہ تعالیٰ یا دہانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک یہ ترتیب مقرر فرمائی ہے، ورنہ کتنا مشکل ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے جب آدمی کام میں لگے تو بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا، چھٹی کا وقت بھی گزر جاتا ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم پڑھ رہے ہوتے، فرماتے یہ یقینی بات ہے کہ چھٹی کا ٹائم بھی گزر جاتا، کھانے کا ٹائم بھی گزر جاتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اتنا توجہ سے ہم پڑھتے۔ تو بعض اوقات آدمی کام میں مصروف ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا، وقت گزر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دہانی کے طور پر یہ ترتیب مقرر کی۔ اب بڑے کا حکم آ گیا، بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ تو اب باقی سارے حکم سیکنڈ پرائرٹی پر، پہلے بڑے کا حکم آ گیا، لیکن اس کے لیے کیا کریں؟ مثلاً جوان کھڑے ہوئے ہیں، گیٹ پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، کانوں میں آواز آ گئی، بڑے صاحب نے کہا تھا گیٹ پہ ڈیوٹی دو، کانوں پہ آواز آ گئی اذان کی، تو کیا خیال ہے وہیں کا رائفل پھینک کے، وہیں پہ اصل جانو پھینک کے تو آگے آ جائیں گے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ٹھیک ہے اذان تو ہو گئی، اذان کا وقت تو ہو گیا، بڑے کا آرڈر ہے یہ حکم مانو، اب اس سے بڑے کا آرڈر آ گیا جس سے بڑا بھی کوئی نہیں ہے، اب یہ ڈیوٹی ایسی دے رہا ہے کہ باقی سب کی حفاظت کر رہا ہے، اگر وہ چھوڑے گا تو باقی سب کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اور بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس صورت میں حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے، عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو اس کے کولیگز ہیں جن کے ساتھ یہ ڈیوٹی کر رہا ہے ان کے ساتھ ان کی سیٹلمنٹ ایسی ہو۔ اور بہت سارے میں اس کے درمیان میں ایک جملہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا بچپن بھی اسی فوج ہی میں گزرا، اب بھی اللہ نے یہیں بھی قبول کر لیا، ایک شوق بھی تھا۔ بہرحال ہم نے دیکھا کہ جس فوجی بھائی کے دل سے اس نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا نا،
تو پھر سخت سے سخت آدمی بھی کوئی آدمی اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس نے مجھے کہا ہو کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے نماز نہیں پڑھی دی جائے، میں دل سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھی دی جائے۔ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا۔ جب آدمی دل سے ارادہ کر لے پھر اللہ لنہدین والذین جاہدوا فینا، اللہ فرماتے لنہدینہم سبلنا، ہم راستے نکالتے ہیں اس کے لیے۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو ڈیوٹی کر رہے ہیں آپس میں سیٹلمنٹ کریں تاکہ سب کی نماز بھی ہو جائے۔ ظاہر ہے کسی ایک نے تو کھڑا ہونا ہے وہاں پر، اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، ڈیوٹی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، کسی ایک نے تو ڈیوٹی دینی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پھر ترتیب آپس میں بنا لیں کہ بھئی اب آپ نماز پڑھ لو، کیونکہ الحمدللہ یہ بھی اللہ نے وسعت رکھی ہے، یہ بھی اللہ نے وسعت رکھی ہے۔ اگر ٹوٹل نماز کے وقت ہی ٹوٹل ٹائم ہی 5 10 منٹ 15 منٹ ہوتا، اب اس کے اندر جو پڑھ لی باقی قضا، پھر بھی کتنا مشکل ہوتا۔ اللہ نے ٹائم کے اندر وسعت رکھی ہے کہ اگر ایک آدمی کو ایسا ضروری کام کر رہا ہے جس سے ہٹنا جو ہے نا وہ ناممکن ہے، جس سے ہٹنے میں بڑے نقصان کا اندیشہ ہے، تو ٹھیک ہے یہ آدمی ڈیوٹی کرتا رہے، دوسرا آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ نماز پڑھ کے اس کی ڈیوٹی کی جگہ ڈیوٹی پہ چلا جائے۔ اتنے ٹائم کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، اتنے ٹائم کے اندر جو ہے نا وسعت ہے، وہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ 2 آدمی اکٹھے ڈیوٹی دے رہے، اس کے جو ان کی جگہ انہوں نے ریپلیسمنٹ کرنی ہے، دوسرے آدمی نے آنا ہے، انہوں نے آ کے اس کی جگہ ڈیوٹی دینی ہے، وہ 2 آدمی پہلے اپنی جماعت کروا لیں یا مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں، ان کے پاس اگر وقت ہے، مسجد میں نہیں پہنچ سکتے اپنی جماعت کروا لیں، تو یہ آ کے ڈیوٹی دے دیں، یہ 2 جو کھڑے تھے یہ جا کے اپنی جماعت کروا لیں، یا اگر مسجد میں جماعت کا وقت ہے تو اس میں جا کے مل لیں۔ تو خیر عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، نقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم جب اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کا حکم مانیں، اللہ کی عبادت کریں، اسی سے ڈریں، خوف سے اسی کے اندر ہو، اسی کا ہو اپنے دل کے اندر، اور اطاعت بھی اسی کی کریں۔ پھر کہا من نفس واحدۃ، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدۃ، یعنی آدم علیہ السلام سے سب کو پیدا کیا، اور پھر کہا وخلق منها زوجها، اور پھر اس آدم علیہ السلام ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑا پیدا کیا، ماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر فرمایا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان جوڑوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں جو ہے نا اللہ نے پھیلائی۔ تو گویا کوئی اگر کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، اصل میں سب ایک، اصل میں سب کیا ہے؟ ایک ہے۔ جب اصل میں ہم سب ایک ہیں تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہم ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، اچھے اخلاق استعمال کریں۔ اور پھر کہا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ کا خوف۔ دیکھو حقوق العباد کی ترغیب دینے سے پہلے بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم، ترغیب دے دی پھر بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم، کہ حقوق العباد کے اندر اگر پکڑ ہو گئی بڑی سخت پکڑ ہے، اس میں پھر چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اس لیے بار بار، چونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، خوف خدا دل میں ہوگا نا، پھر حقوق العباد ادا کرنا انتہائی آسان، کسی قانون کی ضرورت نہیں۔ جب خوف خدا دل میں نہ ہو، جتنے مرضی قانون بنا لو، جتنے مرضی قانون بناتے جاؤ کہ اس کا توڑ لوگ نکالتے چلے جائیں گے اور بغاوت چلتی رہے گی۔ اور پھر پہلے تو اللہ نے کہا کہ اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور انسانیت کو اور انسانوں کو سمجھانے کا کتنا پیارا انداز اللہ رب العزت مثالیں دے دے کے بار بار ایک طرح سے سمجھا رہے ہیں، دوسری طرح سے سمجھا رہے ہیں، تاکہ انسان کو سمجھ میں آ جائے اس کا نقصان جو ہو رہا ہے، اس نقصان سے بچے، کہ اس اللہ سے ڈرو کہ جس کا تم واسطہ دے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یار اللہ کا واسطہ ہے میرا یہ کام کرو، ہاں اللہ کا واسطہ ہے یہ کام کرو، اللہ کا واسطہ ہے یہ کام کرو، تمہیں اللہ کی قسم یہ کام کرو، اللہ کا واسطہ دے کر۔ اب اس میں ایک بات پہ چلتی ہے، وقت بھی پورا ہو گیا، خیر میں کوشش کروں گا انتہائی مختصر کروں۔ اس میں ایک تو بحث چلتی ہے کہ قسم کس کی کھانا جائز ہے اور کس کی ناجائز ہے۔
بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ کو آپ کی ماں کی قسم، بہن کی قسم، اولاد کی قسم، نوکری کی قسم، فلانے کی قسم، ڈنگانے کی قسم۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز؟ کسی اور کی قسم کھانا جائز؟ ایک آدمی نے قسم کھا لی، اس قسم کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، نہیں پورا کرے گا تو اس نے جو گویا قسم توڑ دی تو پھر 3 دن متواتر روزے رکھے گا، یہ اس کا قضا، وہ کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ اگر ایک آدمی نے کسی جائز کام کے متعلق قسم کھا لی، اس قسم کا توڑنا بھی لازم ہے اور اس کا کفارہ بھی ادا کرے گا۔ ایک آدمی نے کسی ناجائز کام پہ قسم کھا لی کہ خدا کی قسم میں فلانے کے ساتھ ظلم کروں گا، نعوذ باللہ سے منع، تو اس قسم کا بھی توڑنا لازم ہے، ناجائز کام ہے، اور اس کو جو ہے نا اس کو کفارہ ادا کرنا بھی لازم ہے۔ جائز کام کی جو میں نے کہا قسم کھا لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے کہا میں فلانی چیز نہیں کھاؤں گا، یا میں نماز کبھی نہیں پڑھوں گا، نعوذ باللہ، یا میں کبھی مسجد نہیں جاؤں گا۔ اب اس قسم کو توڑنا اس کے لیے ضروری ہے اور مسجد جانا ضروری ہے اس کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے شہد کو یعنی شہد نہیں کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ فرمائی اور فرمایا اے میرے نبی، آپ کیوں اپنے لیے وہ چیز حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی؟ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا وہ اپنے لیے کیوں حرام کرتے ہیں؟ اس لیے ایسی کوئی قسم کھا لینا جو اس کے لیے کام کرنا جائز تھا اور اس نے کہہ دیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اس پر قسم کھا لی تو وہ قسم توڑنا لازم ہے اور کفارہ بھی ادا کرے گا۔ ایک آدمی نے جھوٹی قسم کھا لی، تو اگر جھوٹی قسم کھائی ہے اس پہ بھی اس کو ظاہر سے جھوٹی اس نے قسم کھائی ہے، اس کا کفارہ بھی ادا کرے گا۔ لیکن ایک آدمی نے اپنے آپ کو سچ پہ سمجھتے ہوئے قسم کھا لی، بعد میں پتہ چلا میں نے تو جھوٹی قسم کھائی ہے، لیکن اس کا جھوٹی قسم کھانے کا ارادہ نہیں تھا، اس پر کفارہ نہیں اور اس پر پکڑ نہیں۔ پھر اگر کوئی آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات مان لینی چاہیے، اس کی بات مان لینی چاہیے۔ اگر اس کا کوئی جائز کام ہے، اگر وہ آپ کو کوئی جائز کام کہہ رہے ہیں اور اللہ کا واسطہ دے کر کر رہے ہیں تو اس کی بات مان لینی چاہیے، کہ اللہ سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ہاں اگر ناجائز کام کر رہا ہے تو پھر جتنے مرضی اللہ کا واسطہ دیتا رہے گا، اللہ کی نافرمانی کے لیے اللہ ہی کا نام اگر وہ استعمال کر رہا ہے، اس کا نہ ماننا، اس کی بات نہ ماننا ہی اس کی بات نہ ماننا خیر۔ اور پھر والارحام، پھر دوبارہ بھی کہہ دیا کہ قرابت داروں کے لیے، یہ تو کھانا کہ من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما، دبے الفاظ میں کہہ دیا نا کہ ایک دوسرے کا لحاظ رکھو، تم ایک جان سے پیدا ہوئے ہو، اس لیے تمہیں ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر پھر کہہ دیا کہ والارحام کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو قرابت دار ہیں، آپ کے جو عزیز و قربا ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، ان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو کہ ان کے حقوق بھی ادا کرو۔ آج کل ایک ٹرینڈ یہ چل گیا ہے کہ ہمارے ہاں دوسروں کے ساتھ تو خیر خواہی کی جاتی ہے اور بڑے ادب اخلاص کے ساتھ دوسروں کے ساتھ تو خیر خواہی کرتے ہیں، اچھی بات ہے، بری بات نہیں کرتے، لیکن اپنوں کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنوں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ کبھی سیدھے منہ سے نہیں بولے، دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ بولے، اپنے والد کے ساتھ کبھی سیدھے منہ سے نہیں بولتے لیکن دوسروں کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق بنائے ہوئے، اپنے ماں کے ساتھ کبھی سیدھے منہ سے نہیں بولتے، اپنی گھر والی کے ساتھ سیدھے منہ سے نہیں بولتے، لیکن کوئی دوسری عورت آ جائے تو اس کے ساتھ بڑے جی جان کے ساتھ بولتے ہیں۔ یہ اخلاق نہیں چلے، یہ اخلاق نہیں بد اخلاقی ہے۔ تمہارے اچھائیوں کے، تمہارے رحم و کرم کے اور تمہارے اچھے برتاؤ کے زیادہ مستحق تمہارے عزیز و اقربا ہے۔ اسی لیے اگر آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ پہلی پرائرٹی آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں، ہاں اس میں نہیں پھر جا کے کسی اور کو جا زکوٰۃ دیں۔ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کوئی مستحق ہے، اپنے گھر میں دیکھیں کوئی مستحق ہے، بھائی بہن، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چاچا ہے، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان میں دیکھیں اگر کوئی مستحق ہے ان کو زکوٰۃ دیں، ہاں ان میں نہیں پھر اس کے بعد کسی دور بات کریں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ ورنہ اگر کسی بار آپ نے کسی دوسرے کو دے دی تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔
اور پھر فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، تم یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہارا نگہبان ہے، تمہاری ایک ایک چیز اللہ دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے اللہ تمہارا۔ تو اللہ سے تم کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، اس لیے جو حقوق اللہ نے کہا ہے اس کو پورا کرو۔ یہ تھا اس آیت کا مفہوم کا خلاصہ۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق منها زوجها، اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا، وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، اور اس سے پھیلائے بہت سارے مرد اور عورتیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو آپس میں، والارحام، اپنے قرابت داروں کے متعلق بھی یعنی اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم يسر أمورنا مع راحة لقلوبنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه۔